الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا ہم نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ڈونٹ کل یور سیلف، بے شک اللہ تم پہ بہت مہربان ہے، انڈیڈ اللہ از ویری ویری مرسیفل آن یو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو قتل کرے، ظلم کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ So today's topic of my talk is suicide in Islam. Why a young person, why a youth, why a human being who has a family, who has money, who has everything of joy, who has liberty, who has fame, who has fan following, why he is committing suicide? سب کچھ ہونے کے بعد انسان مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود انسان خود کشی کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو مار کیوں دیتا ہے؟
کیونکہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو انسان جس چیز سے پیار کرتا ہے وہ اپنا آپ ہے. انسان جتنا خود سے پیار کرتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ اپنے آپ کو ہی مار دیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ What are the reasons? What is the motive behind the suicide? Why a human being taking his own life? If you see nowadays across the world, many people, the wealthy people, the healthy people, even the celebrities, these are the most people those who are committing suicide. جن کے بہت زیادہ فینس ہیں، فالوورز ہیں، جو ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جو عام لوگوں کی دنیا سے ہٹ کر کے ہے، ایسے لوگ ہی زیادہ آج خودکشی کا شکار ہو رہے ہیں. سو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے کیا وہ راز ہے؟ دراصل ایک پوائنٹ پہ پہنچ کر آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، عزت ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک پوائنٹ پہ پہنچ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے. اسے صرف تاریکی تاریکی دکھائی دیتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی. وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو مایوسی ہے، یہی مایوسی انسان کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جان لے لے، وہ اپنے آپ کو ختم کر دے، یا پھانسی لے لے، یا قتل کر لے، یا گولی مار لے. اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ مجبور کرتی ہے. تو بنیادی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہے مایوسی. اب آپ آئیے قرآن مجید کی بارگاہ میں، اب آئیے آپ اللہ کے دین کی بارگاہ میں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. تو جو چیز جان لینے کا سبب بنتی ہے، قرآن نے بہت واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اسے کبھی اپنے ذہن و دماغ میں آنے ہی مت دو، کیونکہ مایوسی ہی کفر ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ چاہے تمہیں کوئی سننے والا ہو یا دیکھنے والا ہو، تمہاری بات ماننے والا ہو، تمہاری مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام آپ کو یہ تصور دیتا ہے، اسلام gives you this hope that there is always someone who is ready to listen to you, is always listening to you, his door is always open for you. اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. رات کے 3 بجے ہو یا صبح کا وقت ہو، ساری دنیا تمہارے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی تمہارے لیے بند نہیں ہوتا. وہی دروازہ تمہارے خالق کا دروازہ ہے، وہی دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اور وہی دروازہ پروردگار کا دروازہ، پیدا کرنے والے کا دروازہ ہے. وہ تم پر کبھی بھی بند نہیں ہے. تم جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، سمندر میں ہو، صحرا میں ہو، مصیبت میں پھنسے ہو، جہاں بھی پھنسے ہو، لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تم پر اپنا دروازہ بند نہیں کیا، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے بہت گناہ کیے ہیں. I have committed many sins. My record is full of sins, the bad things, bad deeds. I haven't done anything good. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud asked him, are your sins more than the stars? He replied, yes. My sins are more than the stars. تاروں سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں، اس سے بھی زیادہ غلطیاں میں نے کی ہیں، اس سے بھی بڑی خطائیں میں نے کی ہیں، اس سے بھی بڑے جرائم میں نے کیے ہیں. اللہ اکبر. He was keep talking. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, he was tear up.
وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر تھوڑا سا افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا اے بندے اللہ کی رحمت کو کبھی بھی چھوٹی مت سمجھنا، اللہ کی رحمت کو کبھی کم مت سمجھنا، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ ہے جو 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتی ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8. ان 8 دروازوں میں کبھی کوئی دروازہ کھلتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے. لیکن توبہ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جسے اللہ کبھی بند نہیں فرماتا ہے. یعنی یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، یہ راہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے. So these people, those who are committing suicide, why? Because they are feeling very helpless. There is no hope. They can't find someone with whom they can share their feelings and the distress and the depression through which they are going through. They can't get an exit from it. Why? کیونکہ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے میرے بھائی، دنیا بڑی مطلبی ہے، انسان بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے. تو یہاں علاج بہت بہترین یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اس ذات سے جوڑو جو ہر وقت تمہیں سنتی ہے، ہر موڑ پہ تمہیں سنتی ہے، ہر جگہ تمہیں سنتی ہے، ہر حالت میں سنتی ہے. That is your Allah, that is your Creator, who is listening to you in any condition. And be sure, be confident about this, that if you ask Allah subhanahu wa ta'ala anything, you will be not rejected, because there is no rejection in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever you will ask, if this thing is good for you, Allah will give it to you. Now or later, abhi ya der se, you will get this, because there is no rejection in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. A human being must realize these things, that we have our Creator, we are connected to Him, we can talk to Him. But what happened nowadays, besides worshipping the one who created us, the human being is worshipping money. He is running behind the wealth and the fame and the enjoyment of haram enjoyment of this world. That's what they are searching. That is where they are going nowadays. Because of this, there is a high ratio of suicide in the Western region and in the Western world, and especially in the people, those who are not believing in Allah subhanahu wa ta'ala. خاص کر کے وہ لوگ جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، وہاں یہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی حد میں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں انہیں کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. اور جہاں امید ختم ہو رہی ہے، اسی چیز کو اسلام نے ختم کیا ہے. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. Always there is a hope. ہمیشہ 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 امید کو باقی رکھو، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہا. بڑے جو کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، کیونکہ جیسے امید ختم ہوتی ہے تو پھر زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی بہت قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی جس کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھا، مال بھی تھا، عیش و عشرت بھی تھی، سکسیس بھی تھا، فیم بھی تھا، فینس بھی تھے، فالوورز بھی تھے، چند لمحوں میں اپنی زندگی ختم کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہاں امید ختم ہو گئی اور پھر وہاں صحیح عقیدہ بھی نہیں تھا، ٹرو کریڈ. کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے the world thinks if we die then it is the end of the world. No, it is not a fact. It is just a beginning. When you are ending your life, a death, a dying, it is not an end. It is actually a beginning. A beginning. So جن لوگوں کے ذہن میں یہ concept نہیں ہے, the people, those who don't know about this, so they commit suicide. What they think? By committing suicide, we are relieving ourselves. وہ سمجھتے ہیں کہ
we are giving a relief to ourselves. No, you are not giving relief to yourself by committing suicide. اپنی جان لے کر کے، اپنے آپ کو قتل کر کے، اپنے آپ کو مار کر کے آپ اپنے آپ کو سکون نہیں پہنچا رہے ہیں. No, you are committing another sin, another crime, and because of this crime which you committed, you will be questioned in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا in حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the person who commits suicide, if he commits suicide by using any weapon, اگر کسی نے لوہے کے ذریعے سے اپنی جان لی تو حضور فرماتے ہیں اسی لوہے سے جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا. If someone jumped from a building and from a tower and then he committed suicide, کسی نے کسی ٹاور سے کود کر کے جان لی تو پھر اسے جہنم کے گڑھوں میں ویسے ہی گرایا جائے گا. If someone hanged himself, اگر کسی نے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا، پھانسی لگا لی اور اپنی جان دے دی تو جہنم میں اسے اسی طریقے سے گلے کو دبایا جائے گا، پھانسی لگائی جائے گی اور اسے برابر سزا دی جائے گی. تو جان لے لینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو مار دینا، یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ جان لے لی اس کے بعد پھر چھٹکارا ہے. نو، اس کے بعد تو بڑا عذاب آئے گا، اس کے بعد تو بڑی مصیبت، بڑی پریشانی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ دس لائف، اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اس تھیوری کو سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں خود نہیں آئے. You didn't come in this world by yourself. Allah has sent you. Allah has given you this life. Your Creator has given you this life. So you don't own your life. You are not a owner of your life. Allah is the owner of your life. Your Creator is the owner of your life. So you can't take your life without His permission. جب تک نیچرل ڈیتھ نہ آئے اس وقت تک اپنی جان لے لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. خودکشی جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے. اب آئیے اس خودکشی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس سوسائڈ سے کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ یہ سوسائڈنگ کلچر جو ہے نا، فرسٹ آف آل یہ سوسائڈنگ کلچر آتا اس لیے ہے کہ آپ کی بلیف، آپ کا عقیدہ، آپ کا ماننا، آپ کی سوچ، آپ کی آستھا یہ گڑبڑا گئی ہے. آپ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کریٹر، اس پہ بھروسہ رکھیں. اور یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ موت سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، یہاں سے تو پریشانی آپ کی شروع ہوگی اگر آپ نے خودکشی کی تو، چونکہ وہ اللہ کو جواب دینا ہے، حساب کتاب ہے. خودکشی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے. خودکشی کرنے والے کو لمبے وقت تک کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا، لمبے وقت تک کے لیے وہ جہنم میں جلے گا. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خودکشی کو حلال سمجھ کر کے خودکشی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی لیے میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کو آپ پڑھا کریں. My brothers, try to read, recite Quran. What Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran al-Kareem. Amman yujibul mudtarra idha da'a. کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ هو Allah, He is the Allah subhanahu wa ta'ala who answers you. تم اللہ سے کبھی اپنا رشتہ جوڑ کے تو دیکھو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے تو دیکھو. Try to get connected with the one who created you. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جب اس سے تم جڑ جاؤ گے، رات کے 3 بجے بھی اگر تم اپنے رب سے بات کرنا چاہو، you don't need an appointment. If you want to talk to your creator, really brothers, you don't need any appointment. You can talk to your Allah, your creator directly. Just make an ablution, wuzu karo, اپنی گردن جھکا دو and share your feelings with Allah subhanahu wa ta'ala and share your problems with Allah subhanahu wa ta'ala.
and share whatever you are going through, your difficulties with Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the one who can give a solution to you. He is the one who can cure every disease, who can solve every problem. He is the one who can cure and solve any problem. He is your creator. He is Allah subhanahu wa ta'ala. وہ تمہارا رب ہے جو تمہاری ہر پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. And to talk to Allah subhanahu wa ta'ala, you don't need money, you don't need appointment, no, you don't need to book anything. You all need is honesty, sincerity, and concentration towards your God, towards your Allah, towards your Creator, and talk to Him. And it is my challenge to everyone who tried the method which I am mentioning here. He will not be disappointed, he will never be disappointed. Because whoever tries to reach to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah open His way towards him. Allah open His ways for this person. اللہ اپنی راہیں کھول دیتا ہے اس کے لیے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those who try to come towards us, we guide them towards us. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کے لیے راہ کشادہ کر دیتے ہیں, ہم اسے ہدایت دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان اپنے خالق کی طرف جانے کی بجائے کہیں اور بھاگ رہا ہے. All these things, جو حرام چیزیں ہیں نا, یہ شیطان کا فریب ہے تمہارے لیے. مایوس مت ہونا, کیونکہ مایوسی کفر ہے. کبھی بھی ہیلپ لیس, ہوپ لیس مت فیل کرنا, کیونکہ ہمیشہ اللہ تمہیں سننے والا ہے, جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. اسی لیے فرمایا گیا قرآن مجید میں, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. تمہارا پروردگار تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جہاں بات مصطفیٰ کریم کی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہیں. Your Rasul, your Nabi, beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is closer to you than yourself. تم سے زیادہ, تمہاری جانوں سے زیادہ نبی تم سے قریب تر ہیں. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے جسے دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے. The world is not understanding this, that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the messenger of Allah, to whom Allah sent down as a mercy to the entire universe, to all the universe, He is very closer to you and His doors are always open to you. Try to get connected to Him. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. Just you remember Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, all the sadness will run away from you. سارا غم تم سے دور ہو جائے گا. وہ ذات جس کو صرف یاد کر لو تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں. ہم نے ان سے رشتہ کمزور کر لیا, توڑ لیا ہے. اس دنیا ان سے جڑی ہوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خودکشی, اپنے آپ کو ہلاک کرنا, اپنے آپ کو تباہ کر لینا, اپنی جان لے لینا. ونعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیں یہ بدن, یہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. You are not the owner of this body. This body, it is given, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a gift from your creator. یہ بدن اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس کو اپنی مرضی سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. موت کا وقت مقرر ہے, اور اللہ کی ذات پہ اگر تم بھروسہ رکھو. میں ان سارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, I want to say to every person who is going through depression, who is facing this difficulty, I want to say to them, you just try to remember, just try to know who is your creator, who created you. Allah subhanahu wa ta'ala created you. Allah
created you, and whenever you feel helpless, just remember him. Whenever you feel hopeless, just remember him. جب کبھی تمہیں مایوسی آنے لگے تو اپنے رب کو یاد کر لو. And try to recite this kalima, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کیونکہ فرمایا گیا یہ کلمہ 17,000 بیماریوں کا علاج ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ 17,000 بیماریوں کا علاج ہے. اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری ہے ڈپریشن, مایوسی, غمی. اس کا ورد کرو, انشاءاللہ العظیم اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن کرم میں لے گی. اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا, always keep this thing in your mind that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala will never let you down. Don't disappoint, don't feel helpless. Always try to connect the one who created you. Try to connect with your creator. جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرو, اس سے جڑنے کی کوشش کرو. کبھی بھی مایوسی آئے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کلمے کا ورد کرنا اور حضور کو یاد کر لینا, اللہ کو یاد کر لینا. کیونکہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب تر ہے, ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب تر ہے. یہ خودکشی سخت حرام ہے, سخت حرام ہے. یہ مجرم ہے جو بھی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے, یہ اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا, یہ اللہ کے سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ مایوسی آتی کیوں ہے؟ کیونکہ گناہ جب حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں تو جو روشنی کی طرف رہنمائی ہونی ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. کیونکہ گناہ تاریکی لاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گناہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو روحانیت کی روشنی ہے وہ دل تک نہیں پہنچ پاتی گناہوں کی وجہ سے. جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا جاتا ہے دل تاریک ہوتا جاتا ہے, روحانیت سے, اسپرچولیٹی سے اس کا کنیکشن ٹوٹنے لگتا ہے, اسپرچولیٹی سے وہ دور ہونے لگتا ہے, اور پھر وہ شیطانیت سے قریب ہوتا ہے. اور یہی شیطان ہے جو تمہیں مجبور کر دیتا ہے کہ تم اپنی جان لے لو. یہ تمہیں بہکاتا ہے, اپنی جان لے لو, یہ خیالات ڈالتا ہے, اپنی جان لے لو تاکہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ. گناہوں سے بچیں, یہ بہت ضروری ہے. اور استغفار کی کثرت کریں, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, اس کی کثرت کریں. اور آپ اس نسخے کو اپنائیے کہ آپ تنہائی میں کہیں بیٹھ کر کے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں. یو ڈونٹ ہیو ٹو, آپ کو اعتراف کرنے کے لیے کسی فرد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اینی پرسن, نو. You just confess whatever you have done in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کنفیشن کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرو, استغفار کرو. اس کے فوراً بعد جو نعمت آپ کو ملے گی نا وہ سکون کی نعمت ہوگی. جیسی گناہوں سے توبہ کی اللہ دلوں پہ سکون کو نازل فرما دیتا ہے, اطمینان کو نازل فرما دیتا ہے. سکون و طمانینت گناہوں سے بچنے میں ہے. نوجوانوں, اپنی زندگی کو بہت قیمتی جانو, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تم اس کے مالک نہیں ہو اپنی حیات کے, یہ اللہ کی عطا ہے تمہارے لیے. تو یہ اللہ کی عطا اللہ اس حوالے سے پوچھے گا. یہ خودکشی بہت بڑا جرم ہے. کرنے والا اگر حلال سمجھ کے کرے تو ہمیشہ کے لیے جہنم, اگر حرام سمجھ کے بھی کرے تو ایک لمبے وقت تک وہ جہنم میں جلے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اسے جہنم سے نکالے اور یا اسے پھر ہمیشہ جہنم میں رہنے دے. تو مرنا یہ مصیبت کی اینڈنگ نہیں ہے, جان کو لے لینا یہ پریشانی کی اینڈنگ نہیں ہے. اس کو سمجھیں اور اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں. اوراد و وظائف میں اپنے وقت کو گزاریں, اللہ کا نام لیں. آپ کہیں بھی کسی بھی وقت اپنے رب کو یاد کریں, اللہ آپ کو سننے والا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی نعتیں پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم یہ چیزیں آپ کو اس طرح کے خیالات سے محفوظ رکھیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی صحیح توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اپنی زندگی ہمیں اپنے خالق کے حکم اور مرضی کے مطابق جینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انہی جملوں کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.